اگر آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تکلیف کے اندر ہیں یا مشکل کے اندر ہیں، اور آپ اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، اس تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں، اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، ان مصائب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ عمل قسمت کو بدلنے والا عمل ہے، یہ عمل تقدیر کو بدلنے والا عمل ہے۔ اگر دنیا نے آپ کو ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں سے واپس جانے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، آپ تنے تنہا زندگی کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں، تو معزز سامعین کرام، یہ عمل کر لیجئے۔ یہ عمل آپ کی خوشیوں کو واپس لوٹائے گا، یہ عمل آپ کی تقدیر کو بدلے گا، یہ عمل آپ کے نصیب کو بدلے گا، یہ عمل آپ کی زندگی کو بدلے گا۔ لوگ اس دن کا انتظار کرتے رہتے ہیں پورا سال کہ کب یہ دن آئے گا اور ہم اس عمل کو کریں گے۔ معزز سامعین کرام، جس نے بھی اس عمل کو کیا، اس کے گھر میں دولت کی بارش اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ اتنی دولت کہاں سے آتی ہے، اتنا رزق رب ذوالجلال کہاں سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو صورت آپ نے تھمبنیل پر دیکھی، ٹائٹل میں دیکھی، یہ صورت زندگی کو بدلنے والی صورت ہے، اور اللہ کا یہ پیارا نام حالات کو کنٹرول کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوتا ہے، اور اس نام کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی مشکلات کو حل کروایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج اتوار کے دن آپ کو ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں۔ کوئی بھی عمل وہ کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، یہ دنوں کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ بھئی اس دن آپ بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے حالات کو بدل کے رکھ دیں گے۔ باقی سوموار کے دن بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، جس دن آپ کو جی چاہے، لیکن اتوار کے دن چونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، چونکہ ایسا دن ہوتا ہے انسان آرام کرتا ہے، ہر کوئی آرام کرتا ہے، تو اکیلے میں تنہائی میں چلے جائیں اور یہ عمل کر لیں۔ اللہ کا نام یا رحمانو، اور قرآن پاک کی یہ سورۃ الکوثر، اس کا عمل کر لیں۔ رب کائنات کی قسم، یہ آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، یہ آپ کے نصیب کو بدل کے رکھ دے گا، یہ آپ کی مقدر کو بدل کے رکھ دے گا۔ تقدیروں کو بدلنے والا، نصیبوں کو بدلنے والا، مقدروں کو بدلنے والا، اللہ کی رحمت کے خزانوں کو کھولنے والا، اللہ کے رحمت کے دروازوں کو کھولنے والا، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھلوانے والا یہ عمل ہے۔ جلدی کیجئے، اس عمل کو کیجئے۔ جس نے بھی آج تک اس عمل کو کیا، رب کائنات کی قسم، اس نے اپنی زندگی کے اندر خوشیاں لائیں، بہاریں لائیں، اور ساری ہر طرف سے خوشی اسے نصیب ہوئی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے وہ دن واپس لوٹ آئیں جن دنوں میں آپ خوشحال زندگی گزارتے تھے، چین، راحت اور سکون تھا، تو جلدی کیجئے اس عمل کو، فوراً سے پہلے یہ عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف، اس مجرب اور آزمودہ عمل کی طرف جس کے ذریعے سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے فرمان کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، صدقے سے تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، صدقات دینے سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، صدقات دینے سے میرے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، لہٰذا لازمی صدقہ دے دیں۔ جب آپ صدقہ دیں گے، اب کتنا دینا ہے؟ حسب استطاعت، حسب توفیق، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اور جتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں،
اتنا صدقہ دیجیے، غریبوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، ضرورت مندوں کو، فقیروں کو، کیونکہ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آپ کا دیا ہوا مال صدقے کے طور پر قبول ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے در یتیم پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب یہ آپ نے صدقہ دینے کے بعد سرور کونین تاجدار مدینہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یا لطیف یا رحمان، اس کو، ان 2 ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا لطیف یا رحمان، 313 مرتبہ ان 2 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پوری سورۃ الکوثر کو صرف 7 مرتبہ، 313 مرتبہ اللہ کے 2 ناموں کو پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب 7 مرتبہ آپ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے عمل مکمل ہو جائے گا۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، نہ جگہ کی قید ہے، ہر جگہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، نہ وقت کی قید ہے، ہر وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جگہ اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لہٰذا آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ہر وقت ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صرف 1 دن کا عمل ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ معزز سامعین کرام، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ والسلام۔